اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ذکر خیر کرتے ہیں اہل بیت کا۔ اہل بیت سے مراد خاتون جنت کی پاک اولاد ہے۔ آپ کی اولاد پاک اس وجہ سے ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کا اور ذات کا حصہ ہیں۔ آپ کے لیے آیت تطہیر بھی نازل ہوئی کہ ناپاکی آپ کے گھر سے ختم کر دی گئی ہے۔ آپ سراپا نور ہیں، آپ سراپا پاکیزہ ہیں۔ خاتون جنت تمام کائنات میں جتنی خواتین ہیں ان کی سردار ہیں۔ حق تعالیٰ تک خواتین میں حق تعالیٰ تک رسائی صرف خاتون جنت رکھتی ہیں۔ آپ کی اولاد بھی سراپا نور، وہاں سے حضرت علی سراپا نور، خاتون جنت سراپا نور، اور آپ کے دونوں کے ملاپ سے جو اولاد ہوئی وہ بغیر چلے اور وظیفے کے امام کہلائی، امام بنی، کیونکہ آپ کی اولاد بھی سراپا نور۔ کہا جاتا ہے جس خاتون کو ایام نہ ہوں وہ بانجھ ہوتی ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، مگر خاتون جنت علیہ السلام آپ ایام سے پاک ہیں مگر پھر بھی آپ کی اولاد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے اندر خون ہی نہیں ہے، آپ کے اندر نور ہے، اور جو آپ کی شکم میں جو اولاد ٹھہری اس کی پرورش خون سے نہیں ہوئی، کیونکہ جو بھی شکم میں جو بھی بچہ ہو، جو بھی اولاد ہو، اس کی پرورش خون سے ہوتی ہے۔ مگر خاتون جنت کی جو اولاد تھی، کیونکہ خاتون جنت کے اندر بھی خون نہیں نور ہے، اور آپ کے شکم میں جو اولاد تھی وہ بھی اس کی تربیت بھی نور سے ہوئی، اور جب نور سے تربیت ان کی شکم میں ہو گئی تو وہ پیدائشی طور پر ان کے نفس مطمئن نہ ہوئے۔ جب پیدائشی طور پر نفس مطمئن نہ ہوئے تو وہ بغیر چلے کیے، بغیر مجاہدے کیے اس امت کے امام بنے۔ فرمایا جاتا ہے کہ خاتون جنت اور حضرت علی کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوئی، وہ جو نور تھا وہ نور آگے منتقل ہوتا گیا، اور 7 نسلوں تک 7 امام بغیر چلے مجاہدے کے، بغیر کسی وظیفے کے، بغیر کسی مشقت کیے اس وقت امامت کے درجے پر فائز ہوئے۔ 7 کے بعد پھر جس نے نور بنایا وہ امت کا امام بنا۔ آپ کی اولاد پاک 12 نسلوں تک امت کی امام بنی، کیونکہ آپ کی اولاد میں بھی سراپا نور، لیکن جو 7 کے بعد جو آپ کی اولاد تھی وہاں پھر اس طرح ہوا کہ امت میں بھی شادیاں ہونے لگ گئیں، تو خون اور نور آپس میں شامل ہوتا گیا، تو 12 کے بعد پھر وہ نور ختم ہو گیا۔ لیکن 7 نسلوں تک بغیر چلے وظیفے کیے آپ کی اولاد پاک اس امت کے امام بنی۔ تو آپ سے جو محبت رکھتا ہے، آپ سے جو الفت رکھتا ہے، آپ سے جو حب رکھتا ہے، عشق رکھتا ہے، اس کو بھی اس نور کا حصہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اب ان سے محبت کرنے کا جو ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ ذکر قلب ہے، کیونکہ اس امت میں جتنے بھی امام آئے ہیں، جو 12 امام آئے، جو بھی امام اس وقت ڈیوٹی پر فائز ہوتا تھا، اسم اعظم، اسم ذات کی کنجی بھی اس امام کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ یعنی کہ اس امت میں جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، جس کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرتی ہیں، اس کا تالا، جو دل کا تالا کھولا جاتا ہے، اس کی بھی ایک کنجی ہے، اور وہ کنجی اس وقت کے امام کے پاس ہوا کرتی تھی۔ تو جو زبان ذکر کرے یہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن دل ذکر کرے اس کی کنجی اماموں کے پاس ہے، یہ ان کے اختیار میں ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا وہی اپنی کنجی سے اس دل کے تالے کو کھول دیتے ہیں، اس دل کی تار کو رب سے ملا دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے حقیقی اور سچی محبت ہو، اور یک طرفہ محبت بعض اوقات سزا بن جاتی ہے، محبت دونوں طرف سے ہو، جب ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے
تو اور چیز ہے۔ اگر اہل بیت جب محبت کرتے ہیں تو وہ ورثہ بھی عطا کر دیتے ہیں، جو ان کا اپنا ورثہ ہے وہ بھی بندے کو عطا کر دیتے ہیں، اور وہ ان کا جو ورثہ ہے وہ ہے نور، وہ دلوں میں اللہ کا نور بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اہل بیت آپ کو نوازیں، آپ نے کوشش کرنی ہے، اہل بیت کے لیے مشکل نہیں ہے آپ کو نوازنا۔ آپ جد و جہد اور کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کی دل کی دھڑکنیں بھی اللہ اللہ کریں، یہ اللہ اللہ کریں، اس کی کنجی اہل بیت اور اماموں کے پاس ہے۔ انہوں نے چاہا تو آپ کی دل کی دھڑکنیں بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گی۔ اگر آپ کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ شروع کر دیں تو سمجھ جائیں اہل بیت بھی آپ کو چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نور کا ورثہ آپ کو عطا کر دیا ہے۔ کوشش کریں، دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، نہ محسوس ہو نفس پکڑ لیں، نفس کے ساتھ اللہ اللہ کرتے رہیں، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو۔ ڈاکٹر آپ کی دل کی دھڑکن چیک کرتا ہے، نفس پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، نفس پہ ہاتھ رکھیں گے، ٹک 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 یہی محسوس ہوگی۔ اگر اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملنے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ امام نے یا وقت کے امام نے یا امام زمانہ نے یا کسی بھی امام نے جن کے پاس اس میں ذات اور دلوں کے قفل کھولنے کی کنجی ہے، انہوں نے آپ پہ کرم کر دیا ہے۔ اگر آپ چاہیں ساری زندگی لیکن دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ نہ کریں تو پھر امام نے آپ کو اپنی وراثت کا کوئی بھی حصہ نہیں دیا، پھر یک طرفہ محبت بعض اوقات سزا بھی بن جاتی ہے۔ تو اپنی قسمت آزمائیں، اپنے اماموں سے محبت کریں، اور محبت کا دار و مدار انسان کے قلب کے اوپر ہے۔ آنکھیں بند کریں، کوشش کریں، دل کی دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ اللہ۔ اہل بیت کا کرم ہوا تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کی دل کی دھڑکنیں نہیں رہیں گی، بلکہ اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ آنکھیں بند کریں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔